قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ اس پروگرام میں ہم آیات احکام کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیات احکام ہمارے مطالعہ میں ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں چند آیات کو لے کر ہم نے اس کی تفسیر بیان کی، ان آیات کا شان نزول، پس منظر اور جو متفرع ہونے والے، اخذ ہونے والے احکام تھے، ان احکام کو بیان کیا گیا۔ آج بھی ہم نے دو مختلف مقامات سے سورہ ہود کی آیات احکام آپ کے سامنے رکھنی ہے اور اللہ نے چاہا تو اس کے تحت تفسیر بیان کرنی ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج ہم جن دو مقام سے آیات کو شامل کرنے جا رہے ہیں، ان کے تحت کون کون سے نکات شامل ہیں۔ جی، قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ جی ناظرین اکرام، پہلا مقام ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 87 سے 88 تک، اور تھوڑا سا ہم اور پہلے جائیں تو 85 سے مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور آپ کی قوم کم تولا کرتی تھی۔ کم تولنے کی مذمت اللہ رب العزت نے بیان کی، اور اس مکالمے کو بیان کیا جو حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام اور آپ کی قوم کے درمیان ہوا تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اپنے مالوں سے جو چاہیں کریں۔ تو یہ جو فریب ہے، اس فریب کی کاٹ بیان کی گئی ہے کہ جو چاہیں ہم کریں، اس پر ہم بات کریں گے۔ تول میں کمی، اس پر بات کریں گے۔ اگلی جو آیت مبارکہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 113، بری صحبت سے دوری اختیار کرنے کی اہمیت۔ اللہ نے چاہا تو اس موضوع پر بھی گفتگو کریں گے، اور یوں ہمارا یہ پروگرام پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف۔ محترم ناظرین کرام، آیت نمبر 86 اور 87 جو اصل زیر بحث ہمارے پروگرام میں آنی ہے، اور اس سے پہلے آیت نمبر 85 اور 86 کو بھی ہم شامل کریں گے، یہ اصل میں ایک مکالمہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قومی اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اے میری قوم، ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا ناپ تول دو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور کمی ہرگز نہ کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ جب آپ نے یہ حکم دیا اور اس حکم کی حکمتیں بتائی کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اور جو بچا ہوا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں، یعنی اپنے اعمال کی تمہیں پرواہ کرنی ہوگی، اس سے کوئی انحراف نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو نازل ہونے والا حکم تھا، حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام نے اس حکم کو اپنی قوم کے سامنے بیان کیا۔ جب یہ حکم قوم کے سامنے بیان ہوتا ہے تو وہ کیا جواب دیتی ہے، آئیے آیت مبارکہ سماعت کرتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا أو أن نفعل في أموالنا ما
يشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ ترجمہ کنز ایمان۔ بولے اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں؟ ہاں جی، تم ہی بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے دیکھا حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم نے آپ کی بارگاہ میں کیا معارضہ قائم کیا، یعنی انہیں اعتراض ہوا کہ ہمارے ماں باپ جو کچھ کرتے رہے آپ کس طرح اس سے ہمیں منع کرتے ہیں، ہم نے تو وہی کرنا ہے۔ اور بطور خاص انہوں نے آپ کی عبادت کو ٹارگٹ کیا، کہنے لگے الصلاۃ کا، آپ تو نماز پڑھتے ہیں، کیا آپ کی نماز یہ حکم دیتی ہے آپ کو؟ ان کے نزدیک حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کا حکم دینا گویا کہ کوئی بہت ہی غلط کام تھا، اور وہ تانے کے طور پر کہہ رہے تھے کہ آپ تو نماز پڑھنے والے اور آپ ہمیں ایسا الٹا حکم دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اہل فن ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی تشکیک مشکک سے بھی زائل نہ ہو، سمجھانے والے کے سمجھانے سے بھی زائل نہ ہو، تو اس غلطی کو جہل مرکب کہتے ہیں، یعنی وہ جو کیفیت ہے بندے کی کہ جو غلطی پر ہے، خطا پر ہے، لیکن اس کے باوجود سمجھانے پر بھی سمجھ نہیں رہا، جہل مرکب کا شکار ہے۔ یہ مطلب کہ گمراہی کا ایک بدترین درجہ ہوتا ہے کہ بندے کی آنکھیں، کان، سماعت، ہر چیز جو ہے نا وہ جام ہو جاتی ہیں، کچھ اندر جا نہیں رہا ہوتا۔ تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کی بات پر عمل کرتے، بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو دور کرتے، بجائے اس کے کہ اصلاح پکڑتے، بجائے اس کے کہ ناپ تول میں پورا دیتے لوگوں کو، وہ اوپر سے تانا زنی کر رہے ہیں، باوجود یہ کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام صاحب عقل ہیں، آپ کی عقل کے معترف تھے، آپ کی دانائی کے معترف تھے۔ اسی بنیاد پر یہاں یہ دو اوصاف ذکر کرتے ہیں کہ لنت الحلیم الرشید، آپ تو حلیم ہیں، حلم والے ہیں، رشید ہیں، دانا ہیں، سمجھدار ہیں۔ سمجھدار مانتے ہوئے، آپ کو حلیم مانتے ہوئے کہنے لگے کہ جی آپ ہمیں غلطی سے کیسے روکتے ہیں۔ ایک عجب روش تھی، اور یہ روش آج بھی بہت سارے لوگوں کے اندر ہے کہ جب انہیں غلطی سے منع کیا جائے تو وہ اسی روش پر آ جاتے ہیں۔ خیر، قوم کی اس جواب میں حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العزت حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کا جو مکالمہ تھا اسے نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کیا ارشاد فرمایا۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ ترجمہ کنز ایمان۔ کہا اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کا خلاف کرنے لگوں، میں تو جہاں تک بنے سنوارنا ہی چاہتا ہوں، اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ محترم ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کے حکمت بھرے جو اقوال تھے اس کو بیان کیا کہ قوم کی سرکشی کے مقابلے میں آپ نے ایک انتہائی تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ
انہیں جواب ارشاد فرمایا کہ رزق تو مجھے بھی ملتا ہے، میں بھی اللہ کی طرف سے رزق حسنہ جو ہے وہ پاتا ہوں، یعنی میں تو کوئی ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، اس کے باوجود مجھے رزق ملتا ہے۔ یہ ایک آسن انداز ہے کسی کو سمجھانے کا۔ اور پھر جو ان کی طرف سے ایک تانا زنی تھی کہ آپ کیسے ہمیں سمجھا رہے ہیں جناب، آپ کی نماز یہی سکھاتی ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا ان اريد الا الاصلاح، میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، مستطاعت، جتنی میری اندر استطاعت ہے تمہیں سمجھا سکتا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں، وما توفیقی الا باللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے توفیق ہے۔ ناظرین کرام، حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں اللہ رب العزت کے انتہائی برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو دو قوموں کی طرف مبعوث کیا گیا، یعنی نبی اکرم علیہ السلام تو سارے عالم کے لیے ہم نبی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو انبیاء آیا کرتے تھے وہ کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک خطے کے لیے نبی بن کر آتے تھے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ خصوصیت ملی کہ انہیں دو قوموں کی طرف بھیجا گیا۔ جی ہاں، پہلی قوم تھی قوم مدین۔ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے ایک صاحبزادے تھے، ان کا نام تھا مدین، انہی کے نام پر ایک شہر کا نام تھا، اور مفسرین نے لکھا کہ یہ جو شہر ہے یہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والی جو قوم تھی یہ اسی مدین شہر کی رہنے والی قوم تھی، اور یہ جو آیات تلاوت کی گئیں جن کی آپ نے تلاوت سماعت کی، یہ قوم اسی شہر میں رہا کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام نے انہیں دو باتوں کی تلقین فرمائی، جیسا کہ یہ جو صورت مبارکہ ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 87 کہ وہ کہنے لگے قالوا یا شعیب، کہ اے شعیب الصلاۃ کا تأمرک، کہ تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز سے واقف تھے، آپ کو نماز پڑھتا ہوا بھی دیکھتے تھے، اور آپ نے حکم کس بات کا دیا؟ حقوق العباد کا دیا۔ تو انبیاء جو ہیں دو چیزوں کا پیغام لے کر آتے ہیں، حقوق اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ توحید حقوق اللہ میں سب سے بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا، اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کرنا، یعنی ان اعمال کو اختیار کرنا کہ جن کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اب ان اعمال کے اندر دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ وہ ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جیسا کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، دیگر عبادات بجا لانا، اور کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق حقوق العبد سے ہوتا ہے۔ معاشرے کے اندر اس وقت تک نکھار نہیں آ سکتا جب تک کہ معاشرے سے ظلم ختم نہ ہو جائے۔ ظلم کا جو موضوع ہے، پلیٹ فارم ہے، وہ کیا ہے؟ ظلم کا پلیٹ فارم ہے انسان۔ کس پر ظلم ہوتا ہے؟ مطلب ایسا تو ہے نہیں کوئی اللہ پر ظلم کرے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انسان تو عاجز ہے۔ ظلم انسان کرتا ہے بندوں پر۔ ظلم کے بہت سارے مدارج ہیں، ایذا پہنچانا، نقصان پہنچانا۔ شریعت جو نازل ہوئی ہے 5 مقاصد کے لیے نازل ہوئی ہے، مطلب اقامت دین کے لیے، دین کی اقامت، توحید اس کے اندر آ گئی، رسالت اس کے اندر آ گئی، اور جو حقوق اللہ ہیں اس کے اندر آ گئے۔ اس کے بعد جو مقاصد شریعت بیان کیے گئے اس میں آتا ہے حفظ جان، پھر حفظ مال، پھر حفظ عقل، حفظ نفس، جان، مال، عقل، نسب اور اقامت دین۔
یہ 5 وہ باتیں ہیں جنہیں مقاصد شریعت بھی کہا جاتا ہے، اور شریعت نازل ہونے کا جو مقصد ہے وہ بھی ہیں۔ تو اس کے اندر جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت میں عزت بھی شامل ہے۔ تو اگر بندے کی کہیں بھی عزت کی پامالی ہوتی ہے، جان کی پامالی ہوتی ہے، اعضاء کو نقصان پہنچتا ہے، مال کی پامالی ہوتی ہے، تو یہ جو معاملہ ہے یہ ظلم کہلائے گا۔ اور اس ظلم کے 2 پارٹ ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے بدمعاشی، اجارہ داری، ڈاکو کرتے ہیں، رشوت لینے والے کرتے ہیں، نہیں کرو گے تو ہم کام نہیں کریں گے، رشوت دینی پڑے گی، ظلم ہے یہ۔ جھگڑوں میں ہوتا ہے، لڑائی ہو گئی جناب اور سامنے والوں کو مار دیا، پیٹ دیا، ظلم ہے یہ۔ ظلم کی ایک قسم تو وہ ہے کہ جو پورا معاشرہ کہتا ہے جی ظلم ہے یہ۔ ظلم کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو وائٹ کالر کرائم کہلاتا ہے، کہ ایک جناب بڑے شریف آدمی جو کسی سے نہیں لڑتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں دکان تک پہنچتے ہیں، دکان سے کام ختم ہوتا ہے گھر چلے جاتے ہیں، بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، بعض کی داڑھیاں بھی ہیں، بعض حاجی بھی ہیں، لیکن جب مال بیچنے کا مرحلہ آتا ہے ملاوٹ شدہ مال دیتے ہیں۔ ملاوٹ شدہ مال دینے میں بھی کم مال دینا پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے 1 کلو مرچی خریدی اور مرچی بیچنے والے نے اس میں برادہ ملایا ہوا تھا، تو اب پوری 1 کلو مرچی تو اس کے حوالے نہیں گئی نا، کم گئی۔ اسی طریقے سے جب مال کا تول کیا، تول کرنے میں جو ہے وہ جھٹکا مار دیا، ایسے ٹیکنیکس اختیار کیے کہ جناب مال سامنے والے کو کم جائے۔ بعض لوگ کپڑا جناب کھینچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا ٹائٹ کر کے کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ جب خریدنے کا موقع آئے تو کیا اتنے ٹائٹ کر کے خریدتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو یوں جو ناپ تول میں کمی کا معاملہ ہے ہمارے معاشرے میں چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام اور آپ کی قوم کا جو مکالمہ ہے یہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کی طرف سے منع کردہ ایک فعل ہے۔ واضح طور پر اس سورت کی آیت نمبر 85 میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا، اور فرمایا گیا کہ اپنی قوم سے کہیے، اس لیے انہوں نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اوفوا المکیال والمیزان، جو پیمانے ہیں تول کے، پرانے زمانے میں جو ہے 2 مشہور پیمانے ہوا کرتے تھے، ایک وزن اور دوسرا کیل، یعنی ترازو جو ہے تول کر جو دیتے ہیں یہ وزن ہی کی کیٹیگری میں ہے۔ کیل کیا ہوتا ہے کہ پہلے کے زمانے میں، آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، گاؤں دیہات میں کلفی بیچنے والا آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی گندم 1 برتن مجھے دے دو تو میں اتنا سامان آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو جس برتن میں گندم وہ دیں گے اس برتن کو آپ کیل کہیں گے، یعنی کسی ڈبے کو بنیاد بنا کے، کسی پتیلے کو بنیاد بنا کے کہ بھئی اتنا مال ہمیں دے دو۔ تو یہ وزن کی صورت نہیں ہے، یہ جو صورت ہے یہ کیل کہلاتی ہے۔ تو اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ وزن کا معاملہ ہو یا کیل کا معاملہ ہو، تو ان دونوں معاملوں میں پورا مال دینا ہے، اس میں کوتاہی نہیں برتنی، قسط سے کام لینا ہے، عدل سے کام لینا ہے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، جب مال خرید لیا لوگوں نے، یہ آیت بتا رہی ہے کہ بے ہونے کے بعد قبضے سے پہلے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو بے ہو گئی اور چیز دی جا رہی ہے یہ چیز تو ان کی ہے، اسی لیے نسبت خریدار کی طرف کی کہ خریدار کی جو چیز ہے، کیونکہ عقد بے پہلے ہوتی ہے وزن بعد میں ہوتا ہے، خریدار کی جو چیز ہے وہ ان کے حوالے کر دو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی قبضہ ہو جب ملکیت ثابت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ گفٹ ڈیڈ کے اندر ایسا ضروری ہے، آپ کو چیز گفٹ کرتے ہیں جب تک سامنے والے کا قبضہ نہیں ہو جاتا ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی، لیکن ٹریڈنگ کے اندر آپ کوئی چیز سیل کر رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں، جب آفر اور ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے تو چیز خریدنے والے کی ہو جاتی ہے،
بیچنے والے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چیز پر قبضہ دلوائے. بیچنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کے سپرد کرے اور اس کے حوالے کرے، اور جو خریدار ہے اس کا یہ حق ہوتا ہے، اس کا یہ استحقاق ہوتا ہے کہ جس قیمت پر ثمن پر سودا ہوا ہے وہ اسے ملے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ بیچنے والے کے قبضے میں ہوتے ہوئے اگر مال ہلاک ہو جاتا ہے تو رسک جو ہے چونکہ ٹرانسفر نہیں ہوا ہے تو خریدار پر کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ بیچنے والا اس کا ذمہ دار ہوگا، وہ چیز دوبارہ اس کو دے گا. اگر وہ مثلی تھی اور مثلی نہیں تھی تو بیع ختم ہو جائے گی کیونکہ چیز ہی نہیں رہی. تو اس آیت مبارکہ میں دو فائدے ہمارے سامنے آئے. ایک تو عمومی جو حکم ہے ناپ تول کا، جس بارے میں آیت مبارکہ بڑی واضح ہے اور صراحت النص کے ساتھ یہ مسئلہ موجود ہے یہاں پر. دوسرا مسئلہ جو دلالت النص کے ذریعے ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے ملکیت کا، کہ خریدار کی ملکیت آفر اینڈ ایکسیپٹنس سے ثابت ہو جاتی ہے. اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ لوگوں کے جو مال ہیں اس میں کمی نہ کرو. ناپ تول میں کمی کے بہت سارے انداز لوگوں نے اختیار کیے ہوتے ہیں. ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ جناب یہ ظلم ہے بہت بڑا کہ آپ صاحب مال کا جو حق ہے وہ حق اس کے سپرد نہیں کرتے، اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، اس میں خیانت کرتے ہیں، اور جو حصہ آپ رکھیں گے وہ مال حرام ہوگا، آپ کے لیے تو جائز نہیں ہوگا، دوسرے کا مال ہے یہ تو. اور اتنا معاوضہ کہ جتنا مال آپ نے کم دیا ہے وہ معاوضہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا. کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ یہ ایسا کام ہے جس میں اعلیٰ درجے کی مکاری استعمال کرتے ہوئے دھوکہ دیا جاتا ہے. آپ پیٹرول پمپوں پہ چلے جائیں، ہر پیٹرول پمپ والا غلط نہیں ہے، لیکن بہت سارے پیٹرول پمپ والے کیا ہیں کہ جناب انہوں نے نمبر سیٹ کیے ہوتے ہیں. باقاعدہ میری ایک پیٹرول پمپ کے مالک سے بات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا کس طریقے سے جو ہے نا وہ لوگ وہ نہیں کرتے تھے خیر، لیکن انہوں نے بتایا کہ لوگ کس طریقے سے جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں، میٹر میں گڑبڑ کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے کوئی ملاوٹ کر کے جو ہے نا مال کم دیتا ہے، کوئی ویسے جو ہے نا پیمائش میں کم دیتا ہے، کوئی ایسا مطلب کہ چکر کھیلتا ہے، باتوں میں لگا دیتا ہے تولتے ہوئے، کس نے مقناطیس لگایا ہوتا ہے ترازو کے نیچے، کوئی جو ہے وہ مال تو پورا تولتا ہے، بالکل پورا تولے گا، لیکن تھیلے میں ڈالتے ہوئے 2-3 آئٹم سائڈ میں ڈال دے گا اور یوں مال جو ہے وہ کم تولا جائے گا. تو یوں جو بھی شخص مال میں کمی کرتا ہے، تول میں کمی کرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے. آج کل بہت بڑے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ وزن ہوتے ہیں، مطلب پورے لوڈر ٹرک جو ہیں اس کا وزن ہو جاتا ہے. اس میں لوگوں نے کیا ہلا بازی کی ہوئی ہے کہ جب ٹرک جائے گا کانٹے پر تو اس کے اندر ٹرک میں 2-4 آدمی چھپ کے بیٹھ جائیں گے. اب جناب مطلب کپڑا وپڑا اوڑھ کے مطلب سامان کا بھرا ہوا ٹرک ہوگا، 2-4 آدمی چھپ کر بیٹھ گئے، 60-70 کلو سے تو کم بندہ نہیں ہوتا ہے. تو اب بتائیے کہ 200-300 کلو جو وزن ہے وہ انہوں نے بڑھا دیا. اب ٹرک جو ہے جب کانٹے پر گیا اس کا وزن ہوا، اور اس وزن ہونے کے بعد پرچی نکلتی ہے کہ جناب اتنا وزن ہے. ٹرک آگے گیا، بندے اتر جائیں گے، اب وہ جا کے پرچی دکھا دیں گے کہ جناب اس میں تو اتنا وزن، یہ پرچی موجود ہے. تو یوں خیانت کی جو ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک قسم سامنے آ رہی ہے، کم تولنے کی ایک سے بڑھ کر ایک قسم سامنے آ رہی ہے. اچھا یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سکڑتی ہیں. جیسے پنجاب سے مال چلتا ہے اور وہ کراچی پہنچتا ہے، تو بہت سارے مال ایسے ہوتے ہیں کہ اس چلنے میں کچھ نہ کچھ مال سکڑتا ہے. یہی وجہ ہے جو لوگ اس بات کی پہچان رکھتے ہیں تو وہ 2 کانٹے کرتے ہیں. وہاں سے مال چلے گا، وہاں کانٹا ہو یا نہ ہو، وہ کہتے ہیں بھئی ہمارے پاس جب مال آئے گا تو ہم یہاں کے کانٹے کا اعتبار کریں گے. مال کم ہوتا ہے. بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ پر من 2 کلو 1 کلو مختلف چیزوں میں مختلف عرف ہوتا ہے، وہ ویسے ہی کم کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کو 40 کلو کا بیچا ہے لیکن ہم آپ سے 39 کلو کا ریٹ لیں گے کیونکہ راستے میں جو ہے اتنا مال سکڑ جائے گا، ہمیں پتہ ہے. تو ٹھیک ہے، ایک واضح صورت ہے. تو اس دنیا کے اندر اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں اور خراب لوگ بھی پائے جاتے ہیں. دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی خرابی کو دور کرتے ہیں، اپنی بہتری کرتے ہیں، اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم
انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی جب آپ کو مدین شہر کی طرف بھیجا گیا، اور آپ کی جو قوم تھی ناپ تول میں کمی کرتی تھی، آپ نے ان کو ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا، اور ان کا جو جواب تھا بڑے آسان انداز میں قرآن پاک نے ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا میں تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، میں جو ہے وہ جتنی میری کوشش ہے اس کے مطابق اصلاح کر سکتا ہوں، رزق تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی دیا ہے۔ تو یہ جو کلمات ہیں آپ کی فصاحت و بلاغت اور حکمت بھرے کلام پر دلالت کرتے ہیں۔ مفسر نے لکھا کہ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ خطیب الانبیاء تھا۔ نبی اکرم علیہ السلام آپ کو خطیب الانبیاء کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، وہ نہیں مانے۔ اس کے بعد ان پر عذاب کا معاملہ ہوا، اور عذاب کس انداز پر آیا کہ بہت شدید گرمی آ جاتی ہے، بہت شدید گرمی، لوگ جو ہے وہ تڑپ اٹھے، اتنی شدید گرمی۔ پھر ایک بادل نمودار ہوتا ہے، اور اس بادل کا جو سایہ ہوتا ہے اس میں اعلیٰ درجے کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ لوگ گرمی سے بچنے کے لیے اس بادل کی طرف لپکتے ہیں، اور اس کی ٹھنڈک میں آ کے سارے مدین کے لوگ جو نافرمان تھے وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آگ کا عذاب آتا ہے، اور وہ عذاب اچانک آسمان سے آتا ہے اور ان لوگوں کو اچک کر لے جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا کہ ایک آسمانی کڑک آتی ہے، ایک آواز بھی آتی ہے اور آگ بھی آتی ہے، دونوں چیزیں جمع ہو کر جو اصحاب مدین تھے، مدین کے رہنے والے تھے، ان پر گرتی ہیں اور انہیں اپنا شکار بنا لیتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں، قوم ایکا۔ ایکا کہتے ہیں سبز گھاس کو، کیونکہ وہ جو قوم تھی ان کا جو علاقہ تھا وہ سرسبز تھا، وہاں آپ اللہ کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وہاں بھی بہت سارے لوگ نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں، سرکشی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اس قوم پر بھی بالآخر عذاب آتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کا جو قصہ ہے قرآن پاک نے کئی جگہوں پر بیان کیا ہے، متعدد صورتوں میں، آراف میں ہے، ہود میں ہے، شعراء میں ہے، متعدد صورتوں میں آپ کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کا جو نکاح ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، اس شرط پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے ماہ تک بکریاں چرائیں گے۔ پرانے وقتوں میں یعنی پرانی قوموں میں اس بات کی اجازت تھی کہ کسی سروس کو لے کر بھی مہر مقرر کیا جا سکتا تھا۔ ہمارے ہاں یعنی اس امت کے اندر جو فقہ اناف کا موقف ہے اس کے مطابق سروس جو ہے وہ مہر نہیں بن سکتی، بلکہ مال جو ہے وہ مہر بنتا ہے۔ تو یوں حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے یہ آیت مبارکہ تھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ناپ تول میں کمی کرنے سے محفوظ فرمائے اور شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، جو اگلی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 113۔ آیت نمبر 113 اللہ رب العزت نے یہاں جو بات بیان کی، بری صحبت سے بچنا ہے، بری صحبت کی طرف نہیں جانا۔ آج کے دور میں اس کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے۔ پہلے چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے، اگر کوئی برائی، کوئی فساد، کوئی خرابی کسی ایک شہر میں ہوتی تو وہ خرابی دوسرے شہر میں نہیں جایا کرتی تھی، جاتی بھی تھی تو سال لگتے تھے۔ یہاں تو جناب ہزاروں میل دور کی کوئی ایک برائی ہو اور وہ ایک برائی آنن فانن دنیا بھر میں پھیل جاتی ہے۔ اچھا، برائیوں کی بھی طرح طرح کی قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی پر ظلم کیا، ٹھیک ہے، وہ ظلم ہوا لاہور میں، پشاور میں، کسی اور دور دراز شہر میں۔ میں چونکہ کراچی میں بیٹھا ہوں تو اس لیے دور دور کے شہروں کا نام لے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک نے دوسرے کو مارا۔ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ اس مار پر مطلب کبھی بھی مارنے کا واقعہ رونما ہو تو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر لڑائی ہو دو سیاسی پارٹیوں کے درمیان،
اب جناب ایک سیاسی پارٹی جس نے جو ظالم ہو، مطلب جس کے کارکن نے کسی کو مارا ہو، تو وہ کارکن ظالم ہی ہوا نا کیسے مار سکتے ہیں آپ؟ لیکن پورے ملک میں اس سیاسی پارٹی کے کارکن اس ظلم کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب غلطی کو دفاع کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تمام ہی جماعتوں کے اندر یہ کلچر دن بدن فروغ پا رہا ہے۔ ایک جگہ ایک برائی ہوئی، غلط کام ہوا، پورے ملک میں اس غلط کام کا دفاع شروع ہو گیا۔ یہ میں نے ایک مثال بیان کی تھی اس تناظر میں کہ غلطیاں یوں پھیلتی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے بعض اوقات ایسی ویڈیو سامنے آتی ہیں کہ مثال کے طور پر کسی عورت کا دوپٹہ کھینچ لیا گیا، کسی عورت پر تشدد کیا گیا، اب اس کی عزت کا کوئی خیال نہیں رکھنا۔ ہاں جی، ایک واقعہ ہو گیا ہے، لو جی اس کو پھیلائیں گے، یہاں بھیجیں گے، وہاں بھیجیں گے۔ اس عورت کی عزت جو ایک محلے میں خراب ہوئی، اب پوری دنیا میں خراب ہو جاتی ہے۔ تو آج کے اس تیز رفتار دور کے اندر جو انسان ہے، چلتا پھرتا انسان، صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کی بری صحبت ہی بری صحبت ہے۔ آج کا الیکٹرانک میڈیا بہت بڑی بری صحبت ہے۔ اگر وہ غلط اس پر مواد چل رہا ہے، غلط کنٹینٹ چل رہا ہے، ایک غلط میٹیریل جو کتاب میں ہو، بہت بڑی بری صحبت ہے۔ آج ایک ایسا کنٹینٹ جو تحریری صورت میں ہو، جو ویڈیو کی صورت میں ہو، جو مطلب کہ آڈیو کلپ کی صورت میں ہو، اگر اس کا کنٹینٹ غلط ہے تو ایک بہت بری صحبت ہے۔ بری صحبت کے تعلق سے قرآن پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں، پھر مدد نہ پاؤ گے۔ محترم ناظرین کرام، مفسرین لکھتے ہیں یہاں ظالموں سے مراد، یعنی قرآن پاک نے لفظ ظلم جو ہے اس کا اطلاق کئی معنی پر کیا ہے۔ بعض جگہوں پہ لفظ ظلم سے کفر مراد لیا گیا ہے، تو یہاں وہ لوگ بھی مراد ہیں جو کفر کے مرتکب ہیں، مطلب ایک آدمی بت پرست کی صحبت اختیار کرے، اس کی چال ڈھال پر نظر رکھے، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اس کے رسم و رواج میں شامل ہو، تو کیا ہوگا کہ وہ کسی بھی خطرناک حد تک جا سکتا ہے۔ بعض تہوار ایسے ہوتے ہیں جن تہواروں کا مقصد ہی بتوں کی تعظیم ہوتی ہے۔ اسے کیا پتا کہ یہ تہوار یہ کیوں منا رہے ہیں؟ جیسے ہم عید مناتے ہیں، بقرعید مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات ہیں، یعنی رمضان کا مہینہ گزرا، مسلمانوں کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اس عبادت کی ادائیگی کے بعد ایک خوشی ہے، اس میں ایک مذہبی پس منظر موجود ہے۔ بقرعید ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یاد ہے اس کا ایک پس منظر موجود ہے۔ ہمارے یہ عید بقرعید کوئی قومی تہوار تھوڑی ہیں 14 اگست کی طرح، مذہبی تہوار ہیں۔ اسی طریقے سے کفار کے بعض تہوار ایسے ہیں جس کے پیچھے ان کی مذہبی رسومات ہیں، وہ اپنے معبودان باطلہ کی تعظیم کی وجہ سے وہ تہوار اپنا رہے ہوتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے جب کفار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کیا، ان کے ساتھ خوب میل ملاپ اختیار کیا، تو کہتے ہیں یہ تہوار ہی تو ہے، یہ فلاں کام ہی تو کریں گے، فلاں کام ہی تو کریں گے۔ ارے جناب یہ کر کیوں رہے ہیں تو دیکھو۔ پھر فلموں کا دور دورہ ہے، انگریزی فلمیں اگر ہیں تو دہریت کی دعوت دیتی ہیں، فحاشی کی دعوت دیتی ہیں، اور اگر ہم اڑوس پڑوس کی بات کریں تو ان فلموں کے اندر جو ایک مسلمانوں کے گھروں میں چلتی ہیں، معذرت کے ساتھ آج ہمارے اس اسلامی ملک کے اندر بھی کیبل لگائیے تو پڑوس سے جناب وہ فلمیں چل رہی ہوتی ہیں کیبلز پر، جنہیں مسلمان دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہ جس کے اندر
کوئی کھڑا ہوا ہے بت کے سامنے، کوئی کھڑا ہوا ہے، مطلب ایک ایک منٹ کے بعد بتوں کی تعظیم جس میں پائی جاتی ہے. ایسی ایسی چیزیں ہیں، اور مسلمان دیکھ رہے ہیں بڑے آرام سے، بچے دیکھ رہے ہیں، بڑے دیکھ رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھے ایک بڑی خطرناک بات سنائی. کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں ایک دیگ لائی گئی، کوئی نیاز کا اہتمام تھا. تو جب دیگ لائی گئی تو دیکھا کہ ایک دو لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اٹھی نہیں. تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے نام لے کر کہا ایک کریکٹر کا جو بت کے نام پر تھا. بت، وہ بت کہ جسے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے سے اٹھا کر کعبے کو پاک کیا. مسلمان کے گھر کی بات کر رہا ہوں. بچہ ایک بت کا نام لے کر کہتا ہے اس کو بلا لو وہ اٹھا لے گا. بچے نے کہاں سے سیکھا؟ کارٹون چلتے ہیں، کارٹون بتوں کے نام پر ہیں. ان دیوتاؤں کو جو ہے ایک بہت پر اثر قوت اینیمیشن کارٹونوں میں دکھایا ہوتا ہے. وہ اینیمیشن کارٹون جو شرک پر مبنی ہے، مسلمان کا بچہ دیکھ رہا ہے. قرآن پاک کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ان کے قریب نہ جاؤ، ان کی صحبت اختیار نہ کرو، ان سے میل ملاپ نہ کرو، رسم و رواج نہ بڑھاؤ. علماء لکھتے ہیں کہ کفار سے خرید و فروخت کرنا جائز ہے، لیکن قلبی محبت اور میلان جائز نہیں ہے. ترکنو کا مطلب ہے میلان، قلبی میلان. اور جب بندہ بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے تو قلبی میلان شروع ہو جاتا ہے. وہ ریڈ لائن جو اسے ہر حال میں باقی رکھنی ہے کراس کر جاتا ہے، اور پھر نتائج خطرناک نکلتے ہیں. تو دو معنی ہم نے اس آیت مبارکہ کے بیان کیے کہ ایک تو ظلم سے مراد کفر لیا جائے تو کیا معنی ہوگا، اور دوسرا مفسر لکھتے ہیں کہ ظلم سے مراد فسق و فجور بھی لیا جا سکتا ہے. اب ایک شرابی کے پاس بیٹھنے والا شرابی بنتا ہے، ایک آئس اور پاؤڈر کا نشہ کرنے والے کے پاس بیٹھنے والا نشئی بنتا ہے. کون سی فیکٹری ہے، کون سا اسکول ہے جہاں نشہ کرنا سکھایا جاتا ہے؟ میرے علم میں تو کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں. یہ انفرادی صحبت ہے، انفرادی دوستی ہوتی ہے کہ جو سینہ بہ سینہ برائیوں کو پروان چڑھاتی ہے. اگر کوئی بدکار ہے تو اس کے ساتھ بیٹھنے والا بدکاری کی طرف بڑھتا ہے. کوئی شرابی ہے اس کے ساتھ بیٹھنے والا شراب نوشی کی طرف بڑھتا ہے. کوئی نشے کا عادی ہے اس کے ساتھ بیٹھنے والا نشے کی طرف بڑھتا ہے. کوئی الحاد کی طرف بڑھ رہا ہے. آج ہمارے پاکستان کے اندر معذرت کے ساتھ الحاد کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. الحاد کا مطلب ہوتا ہے کوئی خدا نہیں ہے یہ عقیدہ رکھو، کوئی رسول نہیں ہے یہ عقیدہ رکھو، جو چاہے وہ کرو، کوئی دین نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے. اسے الحاد کہتے ہیں. آج ہمارے پاکستان کی بہت ساری یونیورسٹیوں کے اندر باقاعدہ لابنگ کے ذریعے ذہن سازی کی جاتی ہے لوگوں کی. کون آپ کو بچائے گا؟ آپ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، انگریزی اسکول میں گئے ہیں، اس کے بعد کالج میں چلے گئے. دین کا، شریعت کا، قرآن کا، تعلیمات کا جو مضبوط دلائل ہیں، سورج سے زیادہ روشن دلائل ہیں، تو آپ کے سامنے ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دین نہیں پڑھا، آپ کو دین نہیں آتا. غیرت مندوں کی کمی نہیں ہے کہ جو کوئی بھی بات سننے سے پہلے اس کی غیرت جاگ جاتی ہے، کہتے ہیں ہمیں نہیں سننا یہ بات. لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں ان کے دل مردہ ہوتے ہیں، قبول بھی کر لیتے ہیں. بری صحبت جو ہے بہت ہی خطرناک ہتھیار ہے. یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ قرآن کی یہ جو بات ہے یہ بے اثر ہے. کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہر مسلمان قرآن کو مانتا ہے. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بری صحبت کے نتائج نکلتے ہیں تو پھر آپ کیوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ آپ کیوں یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جناب کچھ بھی نہیں ہوگا، میں سنبھال لوں گا اپنے آپ کو؟ نہیں. علماء نے بڑی موٹی سی مثال دی. آگ جہاں جلتی ہے نا، آگ، اس کے پاس جو بھی بیٹھے گا اسے تپش محسوس ہوگی. وہ تپش سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. تو برائیوں کے پاس بیٹھنے والا، برے لوگوں کے پاس بیٹھنے والا، کفار کی قلبی محبت جس کے دل میں ہو، وہ شخص برائی سے نہیں بچ سکتا. اور اسی طریقے سے کوئی عطر والے کی دکان پر چلا جائے،
परफ्यूम की दुकान पर चला जाए, कुछ भी ना खरीदे, फिर भी वहाँ से जो खुशबू के झोंके आएंगे इसकी रूह को मुअत्तर करते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुरी सोबत से हमें महफूज फरमाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, बुरी सोबत का नतीजा क्या निकलेगा, फतमस्सकुमुन्नार, यानी बंदा सरकशी में, गलती में, ख़राबी में, हलाकत में, बर्बादी में इस कदर आगे बढ़ जाएगा कि अज़ाब नार जो है उसका मुक़द्दर हो जाएगी। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, और तुम्हारा तो कोई मददगार ना होगा। सुम्मा ला तुनसरून, फिर मदद नहीं की जाएगी। आज होश के नाखुन लीजिए, आज अपने आप को संभालिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान के अहकाम पे भी मुझको चला दे, कुरान के अहकाम पे भी मुझको चला दे।